السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نکاح بندے کی زندگی میں خوشیاں لاتا ہے، اس کو برائی اور بے حیائی سے بچاتا ہے، پاک زندگی عطا کرتا ہے اور معاشرے میں عزت اور احترام عطا کرتا ہے۔ بندہ اخلاق کے ساتھ سب کے ساتھ اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد بڑی ذمہ داری کے ساتھ نبھانے والا بن جاتا ہے۔ اس طرح معاشرے میں اپنے مقام کو پاتا ہے اور اس سے بڑے احسن طریقے سے عہدہ برا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر کسی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو اسے عدل و انصاف کرنا چاہیے، جو چیز بھی دے عدل و انصاف کے ساتھ سب میں تقسیم کرے۔ اگر وقت ہے تو وقت بھی سب کے ساتھ برابر دے۔ اگر ایک بیوی ہے تو پھر تو کوئی بات نہیں، پھر تو اسی کے لیے سب کچھ ہے۔ اگر دو ہیں، تین ہیں یا چار ہیں تو پھر سب کے ساتھ اسے انصاف کرنا پڑے گا، وقت کو بھی برابر دینا ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ نے اسے نان نفقہ کے لیے جو کچھ سرمایہ دیا ہے وہ بھی برابر برابر سب کو تقسیم کرنا پڑے گا۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ محبت جو ہے نا، اس میں وہ کوئی دخل نہیں ہے، کیونکہ محبت کا کوئی پتہ نہیں ہے کس بیوی کے ساتھ زیادہ ہو۔ تو اس طرح سے یاد رکھیں کہ محبت جو ہے اس کے بارے میں پرسش نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شب ایک بیوی کے پاس جایا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت پیار کرتے تھے، فرماتے تھے یا اللہ، ہر امر میں میرا اختیار ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں، لیکن اس امر میں جو عائشہ کے ساتھ میرے دل میں محبت ہے اس میں مجھے اختیار نہیں ہے۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دوسری بیویوں کی نسبت زیادہ محبت تھی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا جو بوڑھی ہو گئی تھیں، انہوں نے اپنی رات کی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس 2 راتیں جایا کرتے تھے۔ تو یہاں سے آپ یہ بھی اندازہ لگا لیں، جن کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، اگر اس کے دل میں کسی بیوی کی زیادہ محبت ہے تو دوسری بیوی اس کے بارے میں حسد نہ کرے، بلکہ بہت زیادہ اچھا اخلاق اختیار کرے اور اس کا دل جیتنے کی کوشش کرے، کیونکہ محبت جو ہوتی ہے یہ دل کی کیفیت ہے، اس پر بندے کا بس نہیں چلتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ سے التجا کی تھی کہ اس امر میں میرا اختیار نہیں ہے، جو دل میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت میرے اندر ہے۔ تو اس لیے عورتوں کو اس معاملے میں حسد نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی لڑائی جھگڑا اختیار کرنا چاہیے، بلکہ اس حدیث سے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ سے دعا کی کہ یہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت جو میرے اندر زیادہ ہے، اس پر میرا کوئی کنٹرول نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پرسش نہیں فرمائے گا۔ تو اس لیے جس چیز کی جواب دہی نہیں ہونی تو اس بات کو آپ بھی آگے نہ بڑھائیں اور اس پر جھگڑا نہ کریں، بلکہ اللہ کی رضا سمجھیں اور اللہ کے سامنے سر بسجود ہوں، اور خامد کی آپ بہت زیادہ عزت کریں، احترام کریں، اخلاق رکھیں اور خدمت کو بڑھا دیں، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں آپ کی محبت زیادہ پیدا کر دے۔
اس لیے سب بیویاں جو ہیں، اگر ایک بندے کی دو یا تین یا چار بیویاں ہیں تو سب کو چاہیے کہ اپنے طور پر بہت زیادہ خدمت کریں اپنے خاوند کی اخلاق سے اور ہر طرح سے، تاکہ وہ آپ کے ساتھ محبت اور پیار اس کے دل میں اور زیادہ بڑھتا جائے۔ اسی طرح سے یاد رکھیں، اگر بیوی خاوند کی اطاعت نہ کرے تو خاوند نرمی اور شفقت سے اسے کہے، اگر فرما برداری پھر بھی نہیں کرتی تو خاوند غصہ کرے، یعنی خاوند اپنے پاس بلاتا ہے وہ نہیں آتی، جبکہ وہ تندرست ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، پھر بھی نہیں آتی تو خاوند اس پر غصہ کر سکتا ہے، اور اگر وہ نافرمان ہے تو خاوند سوتے وقت اس کی طرف پشت کر کے سو سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے ناراضگی کا اظہار ہے، تو اسے چاہیے کہ خاوند کو منانے کی کوشش کرے۔ اگر اس طرح بھی وہ اطاعت گزار نہیں ہوتی، یعنی خاوند کی فرما بردار نہیں بنتی، تو پھر خاوند اس سے 3 راتیں علیحدہ سوئے۔ اگر پھر بھی وہ نہیں اطاعت گزار بنتی، فرما بردار بنتی، خاوند کو نہیں مناتی، اس سے التجا نہیں کرتی معافی کی غلطی جو کر بیٹھی ہے، یعنی اطاعت گزار نہ ہونے کی، تو پھر خاوند جو ہے اگر اس کی نافرمانیوں میں بڑھتی جاتی ہے تو خاوند کو اختیار ہے کہ اس کو سزا دے سکتا ہے، لیکن اس کو منہ پہ نہیں مار سکتا اور نہ ہی اس کو اتنی سزا دے کہ وہ زخمی ہو جائے، بس اس کو یعنی اتنا سزا تھوڑی سی دے سکتا ہے جس سے اس کو احساس ہو کہ میری غلطی ہو گئی ہے۔ اسی طرح سے اگر وہ نماز پڑھنے میں یا دین کا جو لازمی کام ہے اس کے کرنے میں دیر کرتی ہے اور وہ نماز چھوڑ دیتی ہے یا دین کے کام کو جو اس پر ضروری ہے اس کو پورا نہیں کرتی، تو خاوند اس سے ناراض ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ 1 مہینے تک ناراض ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 1 مہینہ پورا بیویوں سے ناراض ہوئے تھے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ بیوی اچھی وہی ہوتی ہے جو خاوند کی فرما بردار ہوتی ہے۔ دوسری بات جو سب سے بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ صحبت کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ نہ کرے، پہلے پہل بات چیت کرے، کھیل پیار کرے، بوس و کنار کرے، اس کا دل خوش کرے، اس طرح سے سنت طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد پر جائز نہیں کہ عورت کے ساتھ جانور کی طرح صحبت کرے، فرمایا صحبت سے پہلے قاصد ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قاصد کیا ہوتا ہے؟ فرمایا بوس و کنار ہوتا ہے، بوس و کنار کرے پہلے وہ ملنے سے، یعنی وہ ازدواجی تعلق قائم کرنے سے بوس و کنار کرے پہلے، تو یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ صحبت کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے، اس طرح پڑھ لے زیادہ بہتر ہے، بسم اللہ العلی العظیم، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سورہ اخلاص پڑھ سکتا ہے تو یہ بھی بہتر ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صحبت کرنے سے پہلے اگر بسم اللہ العلی العظیم، اللہ اکبر اور سورہ اخلاص اگر پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اولاد جو ہے اس میں توحید یعنی ایمان کامل، اللہ پر کامل ایمان کے ساتھ بچہ پیدا ہوگا، اور ساتھ یہ پڑھے اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان مما رزقنا، اے اللہ دور رکھ مجھے شیطان سے اور دور رکھ شیطان کو اس چیز سے جو تو نے مجھے عطا فرمائی،
یعنی اس وقت جب انزال ہوتا ہے اس وقت یہ دعا کرے، اللہم جنبنا الشیطان، اے اللہ شیطان کو دور رکھ مجھ سے، وجنب الشیطان مما رزقنا، اور جو مجھے تو رزق دیتا ہے، یہ اولاد بھی رزق ہوتی ہے، تو اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ فرما۔ اسی طرح کی دعا قرآن پاک میں موجود ہے جو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے آپ کے لیے کی تھی۔ تو اس طرح سے جب بندہ دعا کرتا ہے، جس طرح آپ دیکھیں نا کسان ہوتا ہے بیج زمین میں ڈالتا ہے تو پھر اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے، یا اللہ میرا کام تو یہ بیج زمین میں ڈالنا تھا، اب اس کو اگانا اور اس کو پرورش کرنا اور اس سے فصل بنانا اور پھر اس سے مجھے منافع دینا، یہ آپ کا کام ہے۔ بس پھر اللہ کی طرف بندہ رجوع کرتا ہے۔ اسی طرح سے جو خامد اپنی بیوی کے ساتھ ملتا ہے اور وہ جب اس کا انزال ہوتا ہے اس وقت وہ دعا کرتا ہے، یا اللہ اس بچے کو جو اس سے پیدا ہو، اس بیج سے یعنی ہمارے دونوں کے، تو اس سے جو بچہ پیدا ہو تو اس کو تو شیطان کے تمام حملوں سے شرارتوں سے محفوظ کرنا۔ اور بہتر ہے اگر آپ کہیں نفس کی بات کریں تو زیادہ بہتر ہے یہ بھی کہ نفس اور شیطان کے حملوں سے محفوظ فرمانا اور اپنا فرما بردار بنا کے رکھنا، دین حق پر قائم و دائم فرمانا اور دین حق پر ہی اس کی موت دینا۔ تو یہ ایک دم اس وقت دعا مانگے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے دین اسلام پر قائم بھی رکھے گا اور پھر ایمان کے ساتھ وہ دنیا سے رخصت بھی ہوگا، کیونکہ جب بیج ڈالا جاتا ہے اس وقت جب دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ ضرور قبول کرتا ہے، تو اس لیے یاد رکھیں۔ اور اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ چاند رات جب ہوتی ہے نا، یا 15ویں شب ہوتی ہے یعنی اسلامی مہینے کی، یا مہینے کی آخری رات ہوتی ہے، تو اس میں اپنی عورت سے صحبت نہ کرے، کیونکہ یہ مکروہ ہوتا ہے۔ ان راتوں میں صحبت کرنے کے وقت شیطان حاضر ہوا کرتے ہیں، اس لیے فرمایا گیا۔ اور دوسری سب سے بہترین بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حیض میں بھی صحبت نہ کرے۔ حیض کے بعد غسل سے پہلے بھی صحبت کرنا منع ہے، یعنی حیض ختم ہو گیا، غسل نہیں کیا، اب صحبت نہ کرے جب تک کہ غسل نہ کرے، غسل کر لے اس کے بعد صحبت کرے۔ یہ قرآن پاک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 کے مطابق بات ہے، تو اس لیے احتیاط کرنی ہے، حیض میں صحبت نہیں کرنی۔ حیض کے بعد جب غسل کر لے وہ اس کے بعد صحبت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے دوبارہ صحبت کرنے کا ارادہ ہے تو پہلے وضو کر لے پھر دوسری دفعہ صحبت کرے، تو یہ سنت طریقہ ہے۔ ناپاک آدمی ہے تو ابھی وہ کھانا کھانا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے پہلے پھر کھانا کھائے، عورت ہو یا مرد ہو۔ اگر ناپاک آدمی سونا چاہتا ہے تو وضو کر کے سوئے۔ ناپاک آدمی غسل کرنے سے پہلے نہ بال مونڈے، نہ منڈوائے اور نہ ناخن کاٹے، پہلے غسل کرے، غسل کر کے پاک ہو جائے، پھر ناخن کاٹے، پھر بال منڈوائے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس کو آپ یہ عام بات نہ سمجھنا۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، عرض کیا کہ میری ایک لونڈی ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ حاملہ ہو کیونکہ پھر وہ کام نہیں کر سکے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دی کہ وہ عزل کر سکتا ہے، تو پھر فرمایا کہ اگر تقدیر میں لکھا ہے خود بخود بچہ ہو جائے گا، تو پھر وہ بندہ کچھ عرصے بعد حاضر ہوا اور عرض کیا کہ بچہ پیدا ہو گیا۔ تو یہ حدیث کا حوالہ یہی حدیث ہے جس کا حوالہ لوگ دیتے ہیں، کہتے ہیں منصوبہ بندی کرنا جائز ہے، اور یہ منصوبہ بندی کرنا غور کریں، یہ لونڈی کو حکم ہے۔ لونڈی تھی جو کہ آج کل کوئی لونڈی نہیں ہوتی، آج کل ہر آزاد عورت ہے،
آزاد عورت کے ساتھ عزل کا حکم نہیں ہے، یہ لونڈی کا حکم تھا۔ وہ بھی اس لیے تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ یہ کام کرنے والی ہے، حاملہ ہو گئی تو کیسے کام کرے گی، تو اس لیے اجازت ملی تھی۔ اب نہ لونڈی ہے اور نہ ہی یہ جو ہے عزل کا حکم ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ یہ جو خاندانی منصوبہ بندی ہے وہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اس لیے اور یاد رکھیں کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ اگر ان کو آپ روکتے ہیں تو اسلام کے مطابق ان کا قتل کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں آیت موجود ہے جس میں حکم ہے کہ آپ جو ہے اس بچے کو نہ ماریں جس کو اللہ پیدا کرنا چاہتا ہے، تو آپ اس کو کیوں مارتے ہیں؟ روزی تو اللہ دیتا ہے، اس کو بھی اور آپ کو بھی، تو آپ رزق کے ذمہ دار تھوڑے ہیں، رزق تو اللہ نے دینا ہے۔ وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر چلنے والا ہر جاندار جو ہے اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے خود اپنے ذمے لے لی ہے۔ جب ذمہ داری اللہ نے لے لی تو پھر آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ اس لیے اچھے انسان بنیں اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔